ایک چیز رہ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت دی وہ توحید ربوبیت کی، لوگوں کی کیا نام ہے توحید ربوبیت، جو کفار مکہ جو تھے وہ مانتے تھے، جس کو کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ حلقے میں شروع میں نہیں لیے، قریش کے لوگ حلقے میں نہیں لیے، اس لیے جانتے تھے کہ یہ توحید ربوبیت کی دعوت دیتے ہیں جس کی ہم اعتقاد ہم رکھتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید الوہیت کی دعوت دینی شروع کی، قولوا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، تو اس وقت ان کا دماغ کھلا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے۔ بہرحال دعوت سری جو اس کو کہتے ہیں خفیہ دعوت اللہ کے نبی نے کتنے سال تک دی؟ 3 سال۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے کون تھے؟ حضرت خدیجہ۔ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد کر لیجئے۔ سری دعوت، خفیہ دعوت 3 سال اللہ کے نبی نے دی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگ سب سے پہلے پر اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت کس کو 3 ہو گیا، چوتھا 6 تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور عبیدہ بن جراح، یہ 6 لوگ تھے۔ لیکن ان 4 کا جو ذکر کیا ہے یہ سر فہرست پہلے تھے، اس کے بعد ان لوگوں نے دوسرے کو دعوت دیا، اس کے بعد میں یہ لوگ لے کر کے آئے، یعنی عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ 4 لوگوں کے بعد پھر جا کر کے انہی 4 لوگوں نے 2 کو اور لے کر کے آئے، جن کو حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، جو تھے کیا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ لوگ ایمان لائے۔ یہ خفیہ دعوت کی حکمت کیا تھی؟ خفیہ دعوت کی حکمت کیا تھی؟ کیوں اللہ کے نبی نے خفیہ دعوت دی؟ اس لیے سب سے پہلے پہل مخالفت اور فتنہ سے بچاؤ کے لیے، پہلا کہ ایسا نہ ہو گھر ہی کے لوگ مخالفت کریں، تو خفیہ دعوت کا حکمت یہ تھی کہ مخالفت اور فتنہ سے بچاؤ کے لیے، اور دوسری چیز طاقتور لوگوں کی تیار کرنے کے لیے، طاقتور لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، تاکہ مضبوط اور مخلص جماعت کی ایک تشکیل دی جائے، مخلص اور ایک جماعت تشکیل دی جائے۔ تو یہ اس لیے دعوت دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دیا۔ پھر یہ دعوت جو ہے اعلانیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اس کو، تقریباً 3 سال اس کو بھی اعلانیہ طور پر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ پہلی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا سری طور پر، اور جب ظاہری طور پر ہوا، جو اقربا اور رشتہ داروں کو اللہ کے نبی نے دیا، تو یہ تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو عامام ہیں، جو قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعوت شروع کی، اس کو کہتے ہیں اعلانیہ طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور وہاں سے اللہ کے نبی نے آواز لگائی، تمام قبیلوں کے نام کو لے کر کے اللہ کے نبی نے بلایا۔ اور اگر آپ اس دور کے بیعہ کو، یعنی لوگوں کے سکان کو، رہنے کو اگر آپ دیکھیں گے تو صفا پہاڑ کے ارد گرد تمام لوگ بستے تھے۔ اگر صفا پہاڑ پر اس دور میں کھڑے ہوتے تو آپ کو مروہ کے سائڈ سے لے کر کے
اور ادھر جا کر کے مروا سے باہر نکلیں گے، جو آپ لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا نام ہے حمام ادھر جو ہے کہتے ہیں یہ ابو جہل کا گھر تھا، وہ وہاں سے لے کر کے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد تمام لوگ بستے تھے، حتیٰ کہ اس وقت جو آپ ہوٹل دیکھ رہے ہیں فندق عمر، توحید کے پیچھے جو سارے ٹاورز بنے ہوئے ہیں وہاں بہت بڑا پہاڑ تھا، حتیٰ کہ برج الساعہ وہاں بھی پہاڑ تھا، میں سعودیہ میں آیا ہوں آپ لوگ بھی جانتے ہوں وہاں بھی پہاڑ تھا، لوگ پہاڑوں پر بھی بستے تھے اور نیچے بستے تھے، تو وہاں اس علاقے میں سب سے اونچی پہاڑ جس کو مانا جاتا تھا وہ صفا پہاڑ تھا۔